اصل میں شخصیت یہیں سے بن جاتی ہے۔ بچے کی سیرت، بچے کا کردار بگاڑنے میں، بنانے میں ماں باپ سے زیادہ اور کوئی چیز کار فرما نہیں ہے۔ ماحول، ساتھی، تعلیم، میڈیا، ہر چیز تھوڑا تھوڑا حق رکھتی ہے، تھوڑا تھوڑا اثر ڈالتی ہے۔ والدین ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے دل کا سکون بنے۔ والدین ہیں جو چاہتے ہیں ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ والدین ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد دنیا اور آخرت میں ان کے لیے باعث عزت بنے، باعث فخر بنے۔ اب اگر باعث فخر و عزت چاہتی ہے تو پھر ویسے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ہوگا۔ وہ چیزیں ان کے اندر پیدا کرنی ہوں گی جن چیزوں سے عزت ملا کرتی ہے، جو چیزیں باعث فخر بنا کرتی ہیں، ان چیزوں کے لیے ماں باپ تیار کرنا ہوں گے، ماں باپ کی تربیت کرنا ہوگی، ماں باپ کو قربانی کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ماں باپ اگر نماز کے عادی ہیں تو بچہ نماز کا عادی ہوگا۔ وہی ماں باپ بچے پر نماز کے معاملے میں سختی کر سکتے ہیں جو خود نمازی ہیں۔ ماں باپ اگر روزے کے پابند ہیں تو بچہ خود بخود روزہ رکھنا سیکھ جائے گا۔ وہ ماں باپ جو سحری کے وقت بچے کو جگائیں گے، جو افطاری کا اہتمام کرائیں گے، جو تراویح ساتھ میں پڑھائیں گے، تو اس بچے کو یہ بات خود بخود پتہ ہوگی کہ ماں باپ سے یہ سیکھا ہوگا، اس نے انہیں کرتے دیکھا ہوگا۔ وہ ماں باپ جو صدقات اور خیرات کرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، یہ بچہ بچپن سے انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ وہ ماں باپ جو فقیر کو دھتکار دیا کرتے ہوں گے تو بچہ یہی سیکھے گا کہ جب کوئی مانگنے کو آئے اسے دھتکارنا ہے۔ وہ ماں باپ جو ہر فقیر کو خیرات دیا کرتے ہوں گے یا ہر ضرورت مند کے سوال پر غور کیا کرتے ہوں گے، بچہ انہیں یہ دیکھتے کرتے دیکھے گا اور دیکھتے دیکھتے خود کرنے لگے گا۔ وہ ماں باپ جو دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں، بچہ ان سے یہی سیکھے گا کہ اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خواہش بہت قابل قدر ہے کہ ہمارے بچے بہت اچھے بچے ہوں۔ یہ بات کوئی بھی خواہش، کوئی بھی تمنا، کوئی بھی دعا اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے نعمت ہو، ہماری اولاد ہمارے لیے برکت ہو، رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں انعام عطا کیا ہے یہ صحیح معنوں میں انعام ہو، لیکن کوئی بھی خواہش محض دعاؤں پر پوری نہیں ہوتی۔ آپ کی دعائیں مبارک ہیں، آپ کی آرزویں مبارک ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں کہ اس سے اچھی کوئی آرزو اور تمنا ہے ہی نہیں کہ اولاد نعمت بنے، اچھی بنے، بلکہ بہترین بنے۔ ہماری اولاد سے اچھی کسی اور کی اولاد ہو ہی نہ، ہر ماں کی، ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اور اگر صرف دعاؤں پر یہ بات ہو تو دنیا میں کوئی بھی برا نہ ہو۔ ہر ماں کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بہترین اولاد ہو، رتبے میں، مقام میں سب سے اونچی ہو، مگر محض دعاؤں سے اور آرزوؤں سے کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب تک کہ آپ کوشش اور محنت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے قابل فخر سرمایہ بنے، اس کے لیے آپ پھر پلان کریں گے، پھر سوچیں گے، پھر محنت کریں گے، پھر کوشش کریں گے، اور وہ محنت کارگر ہوگی اور وہ اولاد باعث فخر، قابل فخر سرمایہ بنے گی، اس دنیا میں بھی آپ کا نام روشن کرے گی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ اولاد کے اچھے مستقبل کی، اولاد کی اچھے دین کی، دنیا کی، آخرت کی، کردار سازی کی کون ماں باپ تمنا نہیں کرتے؟ کس ماں کو دیکھا ہے جو یہ خواہش کرتی ہو کہ میری اولاد غلط راہ پہ جا پڑے؟ ایسے کوئی ماں باپ بدقسمت ہوتے ہی نہیں۔ ماں باپ اولاد پیدا کرنے کے بعد جت جاتے ہیں اس بات میں کہ ان کی اولاد دنیا کی سب سے اچھی اولاد بنے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے ماں باپ بنائے جو یہ کوشش بھی کریں، یہ محنت بھی کریں اور اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں اولاد ایک امانت کی صورت میں دی ہے اور ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اس امانت کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے بارے میں، آپ کی احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں، کیا کیا ہدایات ہیں؟ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر، ان کے احکامات کی تعمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تربیت اولاد میں اللہ تعالی کامیاب اور سرخرو کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔